اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم قصہ سنا رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے عظمت والے بزرگ، آپ علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا۔ توریت، زبور اور انجیل میں آپ علیہ السلام کا نام یونانا بن متی لکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو قوم ننوا کی طرف ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس دور کے بارے میں صحیح طور پر تاریخ اور وقت معلوم نہیں۔ یہ دور ایران میں افراتفری کا دور تھا اور اسی دور میں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے ہزاروں پیغمبر، جن میں حضرت یونس علیہ السلام بھی شامل ہیں، جن کو اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مبارک 6 صورتوں میں فرمایا گیا ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس اور سورۃ انبیاء میں آپ علیہ السلام کو یونس کہہ کر پکارا گیا ہے، اور سورۃ النبی اور سورۃ القلم میں آپ علیہ السلام کو صاحب الحواد یعنی مچھلی والا کہا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سر مبارک پر جب نبوت کا تاج سجا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اہل ننوا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اور حکم ہوا، اس گمراہ قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ ننوا کا علاقہ موجودہ دمشق اور شام کے آس پاس کا ہے، اور اسی علاقے میں اہل ننوا رہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لمبے عرصے تک اہل ننوا کو دعوت راہ حق دیتے رہے اور پکارتے رہے، اے قوم سیدھے راستے پر آ جاؤ، خدا وحدہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جن معبودوں کو تم نے خدا سمجھ رکھا ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ محض شیطانی کارنامہ ہے، یعنی مٹی اور پتھر کے بت ہیں جو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ شرک چھوڑ دو، ایک خدائے بزرگ برتر کی عبادت کرو۔ اللہ ہی کارساز ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ دنیا جس میں تم کھیل تماشے میں مشغول ہو صرف چند روزہ ہے، تم نے پھر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ آؤ صراط مستقیم کی طرف، برائیاں چھوڑ دو، یہ دنیا فانی ہے۔ حشر کے دن مالک حقیقی کے پاس کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ ظلم ستم سے باز آ جاؤ، راہ ہدایت اختیار کر لو۔ لیکن اہل ننوا نے ایک نہ مانی، اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 سال انہیں سیدھا راستہ دکھانے میں مصروف رہے اور دعوت حق اہل ننوا کو دیتے رہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کفر شرک کے راستے سے نہ ہٹے۔ اور اہل ننوا گزشتہ قوموں کی طرح اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور انہیں جھوٹا کہتے رہے، اور ان پر حق کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو راہ حق پر لانے میں ناکام ہو گئے تو وہ ننوا کے رہنے والوں کی طرف سے سخت مایوس ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے قوم کو کہا، اے بدبخت قوم، تم راہ مستقیم کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ اگر تم راہ راست پر نہیں آؤ گے تو اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا، وہ بڑا عظیم ہے اور تم پر سے عذاب نہیں ٹلے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ انتظار کیا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے اللہ، یہ گمراہ قوم جس کو میں ایک لمبے عرصے سے ہدایت کا راستہ بتا رہا ہوں اور تیرا پیغام سنا رہا ہوں، راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ میری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بس تو اس گمراہ اور مشرک قوم پر اپنا عذاب نازل فرما،
اور اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ کہہ کر وہ وحی کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل کر ورانے کی طرف چل نکلے۔ وہ شہر سے دور آ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب عذاب الہی نازل ہوتا ہے، لیکن کئی دن کے بعد بھی عذاب الہی کی خبر نہ آئی۔ تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ نیک صالح شخص کہاں چلا گیا ہے، وہ شہر سے نکل گیا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئے، آپس میں مشورے کرنے لگے کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران عذاب الہی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شہر کے لوگ بہت ڈر گئے اور اپنے حکمرانوں کے پاس جا پہنچے۔ بادشاہ بھی ڈر گیا۔ اب پوری قوم نے، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، امیر، غریب سب شامل تھے، اپنے بادشاہ کے ہمراہ ایک وسیع میدان میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بہترین لباس کی بجائے معمولی کپڑے پہن لیے اور اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں جھک گئے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ اے رب رحیم، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی وحدہ لا شریک کے صدقے، اے وحدہ لا شریک، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تیرا پیغمبر سچا ہے، اے اللہ وحدہ لا شریک، ہمیں معاف فرما دے۔ وہ سچے دل سے توبہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہوں نے وعدہ کیا شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ قوم پر عذاب نازل ہوگا اور قوم پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن ان کی بربادی اللہ رب العزت نے ٹال دی، عذاب اٹھا لیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام عذاب کے ٹل جانے کی خبر نہ ملی۔ جب انہوں نے ننوا کی طرف بربادی کی خبر نہ ملی، اپنی دعا کی ناکامی سے سخت بد دل ہو گئے اور سوچنے لگے میں یہ علاقہ ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ دریا کے کنارے پہنچے، ایک کشتی آئی، اس میں سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے تو کشتی راستے میں گئی تو ہچکچولے کھانے لگ گئی اور لوگوں نے دیکھا، اے لوگوں، مجھے لگتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود ہے تو خود بخود کھڑا ہو جائے اور دریا میں کود جائے تاکہ مسافروں کی جانیں بچ جائیں۔ تو ناظرین، اس میں غلطی کوتاہی کمی پیش ہوگی، ہمیں اللہ معاف فرمائے، اور دوسرا حصہ ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔